اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے آپ ختم نبوت کی تشریح میں مرزا طاہر صاحب کے جو دھوکے تھے اس کا پارٹ 1 ملاحظہ کر چکے ہیں اور پارٹ 2 بھی، تو اس میں بہت سی چیزیں واضح ہو گئی تھیں۔ اسی کے تسلسل میں ایک اور قادیانی مربی صاحب ہیں علیم صاحب، ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور اسی آیت پر ہوئی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی ناظرین، اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے تو ناصر بٹ صاحب سے گفتگو چلتی رہتی ہے، لیکن ان کے اپنے بقول پریشانی کا اظہار اس وقت بندہ کرتا ہے جب وہ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ہمارے کام تو سارا دن ادھر بیٹھ کے باتیں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں اور بالکل فضول قسم کی کئی باتیں آپ کو شاید یاد بھی ہوں۔ بہرحال تو ان کے ایک اسی آیت کے پس منظر میں یہ میں نے کچھ آیات لگائیں، من یطع اللہ والرسول والی آیت کے تحت ہی، جس میں میں نے ان کو ثابت کیا اور پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ قرآن کریم میں جو جہاں پر ایمان والوں کو درجات ملنے کا ذکر ہے وہاں نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ یہ آیات ہیں، تیسری آیت بھی ہے۔ بہرحال ان کے سے ثابت ہوا کہ ان میں جو درجات ہیں صادقین، شہداء اور صدیق، یہ تو درجات ملتے ہیں صالح کا، لیکن انبیاء بھی کسی کو نبی بھی بنایا جائے گا کسی کام کے نتیجے میں، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ اور جو آیت پیش کرتے ہیں من یطع اللہ والرسول والی، وہ آپ دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ کہ اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نبی بن جائیں گے یا کوئی اور بنیں گے، بلکہ یہاں پر محض ساتھ ہونے کا ہی تذکرہ ہے۔ تو اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو، ان آیات کو ٹیگ کر کے مربی صاحب نے کیا بات کی، تو پہلے ناظرین یہ ناصر صاحب کی گفتگو بھی تھوڑی سی سنوا دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیسے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یہ لکھا لکھائی آ کے نا کلیئر کیا کریں بٹ صاحب، آپ کی عادت آتی ہے جہاں آپ فنس نیچے بیٹھ کے پھر نا وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مائک پہ آ کے بات کریں نا، آپ نے صرف بتانا ہے کہ اس امت میں یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے، اللہ نے دینی نہیں تھی، صرف ساتھ دینا تھا۔ اس امت میں بند ہے ہر چیز، یہ آ کے آپ نے ثبوت دینا بٹ صاحب۔ ماشاءاللہ علم تو کافی ہے آپ کا، بقول آپ کے، تو آئے نا ذرا مائک پہ، یا انکار کریں یا اقرار کریں، دونوں میں سے ایک کریں، جو بھی کرنا کلیئر کریں۔ تو یہ ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی نہ ان میں کچھ سمجھتے ہیں نہ کوئی بات کی طرف آتے ہیں، تو ادھر ادھر کی چھوڑتے ہیں۔ تو اصل جو اسی لیے آپ کو مربی صاحب سے جو گفتگو ہوئی وہ سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بٹ صاحب، خوشی ہوئی مجھے، کافی دنوں سے میں گروپ میں ہوں، مجھے پتہ لگا کہ ماشاءاللہ آپ جوتوں کے علاوہ یا ناسخ منسوخ کے علاوہ بچوں کے علاوہ آیات بھی لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو لگتا ہے یہ آیت بھی آپ نے کہیں اور سے لگا کے دیکھ کے لگائیں گے، چلیں لگا لی، اچھی بات ہے۔ بات یہ کہ جو آیات آپ نے پیش کی ہیں اس میں امت محمدی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان سے پہلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ان کو کیا درجے ملتے تھے پہلے؟ وہ ان کو صدیقیت اور شہادت کا درجہ ملتا تھا یا صالحیت کا ملتا تھا۔ یعنی یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ سورہ نساء آیت 70 میں فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کو 4 انعامات ملنے ہیں اور اس میں نبوت بھی ہے۔ یعنی کہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اندر ہی یہ قوت ہے، آپ کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ فیض رکھا ہے کہ آپ کی پیروی اور اطاعت سے انسان جو ہے وہ نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی پیروی سے، اس کے فیض سے، جس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اس کی کامل ذل ہونے کی وجہ سے کوئی نبی بنا ہو۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے۔ آپ کے آنے کے بعد اب یہ صرف آپ کی اطاعت کے اندر ہی یہ شرط ہے، اور آپ کی اطاعت کے ذریعے ہی انسان نبی بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے آیتیں لگائی ہیں یہ ماضی کے صیغے ہیں، یہ امت محمدی سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کو درجہ صرف صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے ملتے تھے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ جو نبوت کا درجہ تھا وہ براہ راست بلانگ کرتا تھا، وہ کسی نبی کے فیض سے نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سورہ نساء کی آیت 70 میں خدا نے واضح فرما دیا کہ یہ مقام
میرے نبی کا مقام اس قدر بلند ہے، اس قدر عالی شان اس کا مقام ختم نبوت ہے کہ اب اس کی اطاعت اور اس کے فیض سے ہی نبی بن سکے گا، ویسے نہیں بن سکے گا۔ جی علیم صاحب، آپ شروع میں تو آپ کافی تیز بول رہے ہیں، بہرحال جو آپ نے عذر پیش کیا ہے کہ یہ ماضی کی بات ہے، تو اس لیے یہ غالباً آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب اس امت میں یہ چیز اس امت کے لیے مخصوص نہیں ہے، صرف پہلی امتوں کے لیے تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس امت کے لیے بھی بات ہے، وہ اس طرح سے کہ ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر وغیرہ وغیرہ، یہ تو ٹھیک ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جو آگے جو جہاں پر انعام کا ذکر ہے وہاں پر آپ نے غور نہیں کیا، وہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، وہ ہے اولئک هم الصدیقون، وہ جملہ خبریہ ہے، اور اس میں فعل نہیں لایا گیا بلکہ اس میں اسم ہی لائے گئے ہیں، مبتدا اور خبر ہے، تو جو کہ جاری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی دوسری جو آیت ہے وہ تو واضح طور پر مستقبل کا صیغہ لایا گیا ہے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اس میں تو واضح مستقبل ہے کہ ان کو ہم صالحین میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت بھی جملہ خبریہ ہے، اولئک هم الصادقون، اسمیہ خبریہ ہے۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ سورۃ النساء والی آیت میں، تو اس میں جو انعام ہے وہ آپ کے خود اپنے جو قول کے مطابق وہ رد ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جو انعام والا صیغہ ہے وہ ماضی کا ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر انعام کر دیا، تو جو آپ کا عذر ہے، جو آپ کا بہانہ ہے، وہ تو وہاں پر لگتا ہے کہ ان پر انعام پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، اگر آپ کو میری آواز تیز لگی تو معذرت، میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا آہستہ بات کروں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ دراصل عربی قواعد سے ناوافق اندیہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جب ایک ماضی کی بات کا ذکر آ گیا تو ظاہر ہے کہ جو اس کی خبر ہے آگے، وہ بھی اس کی جو جملہ فعلیہ خبریہ آ رہا ہے وہ بھی اس کی پچھلی ماضی کی بات سے متعلق ہی خبر دے رہا ہے ہمیں، کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کے متعلق بات یہ ہے کہ وہ خاطلہ کے ہاں صدیقیت اور شہداء کا مقام انہوں نے پایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ یعنی جو رسولوں پر ایمان تھا ان کا، اس نے ان کو صرف اتنا فائدہ پہنچایا کہ وہ صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے مقام پر پہنچے، لیکن جہاں تک نبوت کا مقام ہے وہ ان کو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر محض ایمان لانے کی وجہ سے، اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ وہ خاطلہ کی خاص عطا تھی، براہ راست خاطلہ نے ان کو دیا۔ لیکن جہاں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی شرائط ہیں، اس میں خاطلہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، یہ غور کیجئے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، فرمایا کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یا کرے گا، اور یہاں پر الرسول کا لفظ ہے، یعنی خاص رسول، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا، اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ اس کو 4 انعامات ملیں گے، وہ نبوت کا انعام بھی ہے، صدیقیت کا بھی ہے، شہادت کا بھی ہے، صالحیت کا بھی ہے۔ چنانچہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اس کے ساتھ خاطلہ نے فعل مضارع میں ذکر کر کے ہمیں بتایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے گا، اسی کو یہ درجات ملیں گے۔ اس سے پہلے کسی رسول کی کامل پیروی اور کامل ذل ہونا شرط نہیں تھی، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام ختم نبوت ہے، اعلیٰ شان ہے کہ آپ کی پیروی کے ساتھ ہی اب سارے روحانی درجات جو ہیں وہ مسلک کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ کی اطاعت کے ساتھ ہی محبوب الہی بنا جا سکتا ہے، آپ کی اطاعت کے ساتھ ہی نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت کا مقام پایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ شان ہے کہ جس کی طرف خواجہ نے آیت خاتم النبیین میں بھی اور سورہ نساء کی اس آیت میں بھی جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے جو گزشتہ انبیاء پر بیان کی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ مربی صاحب نے آپ نے دیکھا، فرما رہے ہیں کہ جب الذین آمنوا ہے یہ ماضی ہے، حالانکہ یہ جو ہے الذین یہ اسم ہے، یہ فعل ہے ہی نہیں، اور آمنوا جو ماضی ہے وہ اس سے متعلق ہو کر مبتدا بن رہا ہے، تو یہ فعل نہیں ہے، یہاں پر مراد کوئی خاص زمانہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو میں آگے بھی جا کے واضح کروں گا، آگے سن چلتے ہیں کیا کہتے ہیں۔
جی علیم صاحب، آپ نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ نے کی ہے کہ چونکہ ماضی کا سیغہ ہے شروع میں، تو آگے جو اولئکا ہم الصدیقون یا لندخلنہم فی الصالحین ہے، وہ بھی ماضی کے ساتھ بات اس کا تعلق ہوگا، حالانکہ آپ کی بات درست نہیں لگتی۔ اور اس طرح سے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا وہی درست بنتا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اس میں کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہ صرف ماضی کا ہی واقعہ ہو، کہ وہ ماضی میں تو صدیق تھے، صالح تھے، اب نہیں ہے۔ ایسی آپ کی بات ایسی درست نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ جب وہ صدیق ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے صدیق ہیں، یہ نہیں کہ ماضی میں صدیق ہوں اور اب نہ ہوں۔ تو یہی بات ہے، جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا جو خبریہ ہو۔ اور اسی طرح میں نے ایک اور آیت بھیجی ہے، یہ سورۃ نساء کی آیت ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلنہم جنات تجری۔ اب دیکھیں اس میں بھی شروع میں وہی صیغہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ پہلے ہی ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کو ہم داخل کریں گے جنت باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو کیا اب یہ مستقبل جو ہے اس کو بھی مطلب یہ ہے کہ وہ داخل بھی پہلے ہی کر دیا تھا؟ نہیں، جب کوئی نتیجہ بتایا جاتا ہے تو وہ بعد میں ہوتا ہے۔ ہم یافتہ ہے۔ جی علیم صاحب، دوسری بات آپ نے کی ہے کہ یہ من یطع اللہ و رسول میں مضارع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس رسول، خاص رسول کی، تو وہ ان کو انعام ملیں گے۔ تو اس کی طرف بھی آتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چند آیتیں پیچھے جا کے خود ہی فرماتا ہے، ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، تو سارے ہی رسولوں کے لیے یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، صرف کسی ایک رسول کے لیے ایسا نہیں ہے۔ باقی اب کہہ رہے ہیں کہ اس خاص رسول کی کامل اطاعت سے یہ کوئی انعام ملتا ہے، تو وہ انعام کون سا بیان کیا گیا ہے سورۃ نساء میں، وہ آپ نے واضح نہیں کیا۔ جو آیت میں ہے وہ واضح نہیں کیا۔ آیت میں وہاں پر جو انعام ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ساتھ ہوں گے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے۔ ابھی جو انبیاء صدیقین ہے یہ خود بھی انعام یافتہ ہیں، لیکن جو اطاعت کا انعام بیان کیا گیا ہے وہ ہے مع الذین انعم اللہ علیہم۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو معیت انعام بیان کیا گیا ہے، تو باقی یہ جو انبیاء صدیقین ہیں یہ تو ان کو الگ سے بیان، ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا، وہ صفت ماضی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ پہلے انعام وہ ہو چکا ہے۔ اب جو اطاعت کا انعام ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جو ملنا ہے وہ انعام بھی آئندہ ملنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ہوں گے، ان کو ساتھ والا انعام ملنا ہے۔ تو جو ماضی جو انبیاء صدیقین کے جو وصف بیان کیا جا رہا ہے انعام کا، وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہی ہے۔ ہاں، جو معیت کا انعام بیان کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آئندہ ملے گا، جیسا کہ انعام کی جو جگہ ہے وہ ہے ہی دار آخرت۔ میں تمہاری ساری بحث سن رہا ہوں، 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، رگڑا لگائیں جاتے ہو، رگڑا لگائے جاتے ہو اور اس کی بات کو نہیں مانتے ہو۔ جی محترم، آپ نے پھر قواعد کے لحاظ سے بات سمجھے نہیں ہے۔ جو پہلے تھے، جو پہلے لوگ تھے جو ایمان لاتے تھے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ صرف صدیق اور شہادت کے درجے پر پہنچتے تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کے ہاں وہ صدیقی اور شہادت کا درجہ ہی پاتے تھے۔ نبوت کا درجہ پانے کے لیے ان کو ایمان کافی نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کی جو عطا تھی وہ براہ راست ان کو ملتی تھی، ان کو کسی نبی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کے لیے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے ہیں تو ان کے ساتھ پھر مظاہرے کا صیغہ استعمال کیا اور فرمایا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ تو قواعد پہ اگر آپ غور کریں تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں وہ جو عظیم الشان مضمون قرآن پاک میں خدا تعالیٰ مضمون بیان فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کا اور آپ کی فضیلت کا، اس کو آپ نگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نگیٹ نہیں ہوگی۔ جی علیم صاحب، اس کو تھوڑا مزید کلیئر کریں نا۔
جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کیا یہ ماضی کی بات ہے؟ کیا ان کے نیک اعمال اور ایمان پہلے ہی تھے اور وہ صدیق بھی پہلے ہی تھے، اب نہیں ہیں؟ کون سے قاعدوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ یہ بتا دیں، کیونکہ فعل جو ہوتا ہے اس میں زمانہ چلتا ہے کہ یہ خاص زمانے کے لیے۔ یہ جملہ آپ کو فعلیہ لگ رہا ہے، یہ بتا دیجیے گا پلیز۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں میت اللہ و رسول میں، وہ مضمون کہاں پہ ہے؟ کوئی اس کو ترجمہ کچھ کرے نا کلیئر۔ جی یہاں پر بھی آپ نے دو باتوں کو مس کر دیا ہے، مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی ہے آپ کے قرآن پاک کے نالج کے اوپر۔ جب بھی اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے، لیکن اس کی اطاعت کے نتیجے میں جو انعامات ملتے ہیں وہ خدا تعالیٰ نے بتا دی ہے دوسری جگہوں پر کہ وہ صرف صدیقیت، شہادت اور صالحیت ہے۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں جو انعامات ملنے ہیں اس میں صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے ساتھ ایک چوتھا انعام کا ذکر کیا، اور وہ نبوت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے دوسرے انبیاء کے اوپر کہ آپ کا ہی فیض اب چلے گا، آپ کی اطاعت ہر معاملے میں ہوگی تو پھر کوئی نبوت ملے گی، اگر آپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر یہ مقام نہیں ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے نبوت جو تھی وہ براہ راست ملا کرتی تھی، مستقل نبوت ملتی تھی، وہ کسی نبی کے فیض کی وجہ سے نہیں ملتی تھی۔ تبھی آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہو بڑی فخر سے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہوں اور مجھے نبوت مل گئی، یا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہو کہ میں نے ابراہیم کی اطاعت کی اور مجھے نبوت مل گئی، کیونکہ وہ اطاعت فرض، اس اطاعت کی وجہ سے بہرحال وہ مقام نہیں ملتا تھا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طاقت ہے اور قوت خدا نے آپ کو عطا کی ہے، روحانی کرشمہ آپ کو عطا کیا ہے کہ اب آپ ہی ہر چیز کے روح رواں ہیں، اب آپ کی ہی راہ سے ہر چیز ہوگی۔ جی مربی صاحب، میں نے آپ کی آڈیو سنی ہے، آپ سے بھی ایک بات مس ہو گئی ہے اور اس پر ویسے مجھے بالکل بھی حیرانی نہیں ہوئی ہے، ہونی ہی تھی۔ تو وہ بات یہ ہے کہ من یطع اللہ و رسول والی جو آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے جو کوئی بھی، تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں 4 انعاموں کا ذکر ہے، ان کو 4 انعام ملیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو انعام ہے فاولئک مع الذین، وہ یہ بتایا جا رہا ہے ساتھ اس کے کہ یہ لوگ اطاعت کرنے والے ساتھ ہوں گے، تو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے یا ان کو انعام میں یہ چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اب یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، اس میں جو انعامہ کی طرف آپ توجہ دلانے کر رہے ہیں، اس کی طرف آپ صرف دیکھ رہے ہیں، باقی آیت کسی آپ نے صرف نظر کر لیا ہے۔ وہ انعام پہلے ہوا ہے، وہ ماضی کا صیغہ ہے، انعام اللہ علیہم، وہ انعام پہلے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے انعام یافتہ ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب ان کو کوئی دوبارہ کوئی اور کو مل رہا ہے، اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے اطاعت کے نتیجے میں جو انعام ہے وہ معیت کا بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی کی تشریح آگے اسی آیت میں موجود ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیسے ہی اچھے یہ رفیق ہیں۔ تو جو اطاعت کا انعام ہے وہ اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ معیت ہے۔ جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں وہ بھی انعام یافتہ ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا انعام یہ ہے۔ اس آیت پہ، اس بات کو آپ نے مس کر دیا، اس پہ مزید غور کریں۔ میں آیت دوبارہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے اس آیت کا اصل اور پورا مضمون مکمل طور پر کیا ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم ہے، یہ ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کا، یہ جو ان کا وصف ہے کہ ان پر انعام ہوا، یہ میت اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ انعام یافتہ پہلے سے ہیں، ان کو انعام پہلے ہو چکا ہے۔ جی یہاں پر بھی آپ نے جو ہے وہ قواعد کی جو ہے دھجیاں اڑائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے جملے کے شروع میں مضارع کا لفظ آ گیا کہ جو یہ کرے گا تو پھر اس کو یہ ملے گا، تو جب شروع میں جب مضارع آ گیا ہے تو وہ آگے پھر ساری بات کو مضارع سے مخصوص کر دیتا ہے کہ آئندہ کے لیے خدا اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس اعلیٰ شان کے نبی کی جو اطاعت کرے گا اس کو چاروں چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو اور ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ لوگ، تم لوگ جو ہے ہمیشہ تمنا کرنا کہ تم میں نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحیت جاری رہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اگر تم رہو تو پھر تم جو ہے ترقی کر سکتے ہو۔ تو
یہ جو ساتھ ہے ان لوگوں کا، ان چیزوں، ان نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، صالحین کا، وہ اس دنیا میں فائدہ مند ہے. اگر اس دنیا میں ساتھ نہ ملا تو قیامت کے دن ساتھ ملنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تھے آپ. جی علیم صاحب، قاعدے ذرا اور بھی ہیں. آپ ایک ہی قاعدے کو دیکھ رہے ہیں. دوسری بات آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جملہ یہ مضارع سے شروع نہیں ہو رہا، من سے شروع ہو رہا ہے. من آپ بتا دیں یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے، اسمیہ ہے. من سے جو ہے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. اب جو کوئی بھی اطاعت کرے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ صرف مستقبل کے بارے میں ہے یا آیت اتری یا حال یا مستقبل. یہ ماضی میں بھی ہو چکا. اس آیت سے پہلے جنہوں نے اطاعت کر لی وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. تو آپ ایک قاعدے کو صرف دیکھ رہے ہیں، باقی قاعدوں پر بھی نظر دوڑا لیں برائے مہربانی. تو یہ ہر وقت کے لیے ہے، صرف حال یا مستقبل کے لیے نہیں. آپ مضارع ٹھیک ہے، آپ نے دو قاعدے آپ سامنے رکھ رہے ہیں کہ مضارع جو ہوتا ہے وہ مستقبل کے لیے اور حال کے لیے ہوتا ہے، اور اب جو آگے اس کے آئے گا وہ بھی اس سے جڑ گیا. یہ وہ اس سے آگے بھی چلیں، اور بھی بہت سے قاعدے ہیں دنیا میں، وہ بھی دیکھ لیں آپ کہ یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ بنتا ہے، من سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور یوتے ہے وہ اس کا صلہ بن کے آئے گا، مبتدا بنے گا. تو یہ بات ہے. تو یہ صرف حال اور مستقبل کے لیے نہیں تھا. اس آیت کے نزول سے پہلے بھی جنہوں نے اطاعت کی حضور علیہ السلام کی، وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ انعام ہے جو اس آیت میں مذکور ہوا ہے. ان کا انعام کیا مذکور ہوا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تمنا کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ تو اس آیت میں خیر بیان نہیں ہوا اس طرح کی بات کہ تمنا کرو. تمنا آخرت کے لیے ہی ہے، دنیا میں تو خود ہی ہو جائے گی. جب یہ دنیا میں موجود ہیں جو صالح شہداء ہیں تو دنیا میں تو رفاقت ہے ہی ہے. اب مسئلہ تو یہ تھا کہ آخرت میں حضور علیہ السلام جو ہیں انبیاء کا درجہ اوپر ہے، اور دوسرے جو یہ درجات ہیں یہ تو اوپر والے ہیں. جو عام چھوٹے درجے کے مسلمان ہیں وہ کیا کریں؟ تو ان کو لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ان کی پریشانی کو حل کیا گیا ہے. اس آیت کی اگر آپ تفسیر دیکھیں احادیث میں، اگر آپ اپنے صرف ایک تو قاعدے جو آپ نے سوچے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں کی جو ہیں تشریحات کو ایسے ہٹ کر اگر آپ نبی علیہ السلام کی تشریح دیکھیں اور اس آیت کا پس منظر دیکھیں کہ کب نازل ہوئی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اسی بارے میں ہے کہ صحابہ کو تو پریشانی تھی کہ ہم قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اطاعت کر لے گا تو وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا، اور یہ قیامت کے دن ہی ہے، کیونکہ وہی اصل جو ہے وہ دار الجزا ہے. اور اوپر بھی میں نے آیت لگا دی ہے، اسی صورت کی ہے، کچھ تقریباً 10 آیت پیچھے جا کے اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی آیت میں، اسی صورت کی آیت ہے جو تقریباً 8-10 آیت سے پیچھے جا کے آپ کو مل جائے گی. تو ان کو یہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کو ہم بہت جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے بڑی نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو یہ جو نتیجہ ہے اور جزا ہے یہ مستقبل کے اندر ملنی ہے، اور اس میں جو رفاقت ہے وہ بتائی جا رہی ہے. بٹ صاحب آپ کی میں نے بات سنی ہے، آپ کی بات ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اگر آپ یہ بتانا فرض کریں گے آپ کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کی تفسیر کی بالکل مخالف جا رہی ہے، تو قرآن کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو اسی آیت کے دوسری آیت کے مخالف ہو. بالکل ایسی بات کرتا ہے کہ ایک آیت ہو پھر اسی کے مطابق دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. جی جناب، لو فرحال آپ کے نمبر پہ لکھا ہے غالباً ارشاد صاحب، آپ کو پتہ نہیں مبشر یا بشیر کہہ رہے تھے، جو بھی آپ کا نام ہے. آپ نے واضح نہیں کیا نا کہ کس آیت کے مخالف جا رہی ہے. تھوڑا اگر کھول کر واضح کر کے بتاتے تو اس کا میں جواب دیتا آپ کو. جی تو ناظرین، یہ مربی صاحب اس کے بعد گروپ میں تشریف ہی نہیں لے کر آئے، تو یہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے آپ کو یہاں تک گفتگو ہوئی. تو یہ آپ نے دیکھا کیسے مربی صاحب جو ہیں وہ ماضی کے سیغے سے جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ گزشتہ امتوں کے سارے واقعات ہیں، تو اس امت کے لیے یہ آیت نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی آپ نے دیکھ لی کہ اس کو پھر میں نے دور کیا. تو اس کو مختصراً میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ،
کہ یہ آمنو اگرچہ ماضی ہے لیکن یہ الذین سے مل کر مبتدا بنتا ہے، تو یہ جو ہے ہر وقت کے لیے ہے، یہ کسی خاص زمانے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کے طور پر آئے گا نہ کہ فعلیہ کے طور پر مکمل جو جملہ ہے۔ جو بھی ایمان لائے، چاہے پہلے لایا یا آئندہ لایا، یہ سب کے لیے، یہ نہیں کہ پہلے والوں کو تو تھا یہ اور آئندہ والے لوگ صدیق شہید نہیں ہوں گے، تو یہ بات ان کی بالکل صحیح نہیں بنتی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔